ناظرین، پچھلے دنوں مصطفیٰ کمال صاحب نے واپس آ کر کراچی کی سیاست میں ہلچل مچا دی. اسی نسبت سے سندھ کی دوسری بڑی پارٹی متحدہ جو ہے اس کی ایک کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی جس کا ابھی تک جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے, تو اس بے نام پارٹی کے ایک کارکن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو جی. مفت ہوگا میسج, مفت ہوگی کال, مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال. نہ کو لے گا فدرانہ سری رخسانہ, نہ کو لے گا کھال, مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال. کلیئر ہوگی سب کی پائی پائی بھائی بھائی. ذرا ڈب کروا کے سنیے محترمہ نے کیا فرمایا. دیکھ رہے ہو کیسے ڈب رہے ہماری پارٹی سے. فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر غلط فال نکالنے والے, یہ لندن سے کال ہے آپ کے لیے بھائی کی. کہاں سے؟ لندن سے. ہم باہر کی چیزیں نہیں لیتے. آپ کا سائز چاہیے, نیا سوٹ بنوانا ہے. بھائی جب ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا تو ہم سوٹ کیوں لیں؟ سوٹ کرے یا نہ کرے پہننا پڑے گا. جو محترمہ پہلے آپ نے پہنا ہوئے ہیں وہی گلے پڑے ہوئے ہیں. اچھا محترمہ متحدہ کی آپ کارکن ہیں, الطاف حسین صاحب کی تقریر پہ تو یقیناً پابندی ہے, لیکن یہ بتائیں لوگوں کو کہ سوچ کیا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو, بتائیں نا ذرا. سوچ نہیں رہے, گنگنا رہے ہیں حسب معمول. ساڈے کو لوگ کنے بڑے فائدے اٹھا کے تے ہن ساڈا جانو نہیں ہو بندا. ہمیں تو کیا ہو گئے. ہاں جی بتائیں جی, کیا فائدے کریں, بڑے فائدے اٹھائیں آپ نے. آپ کے پاس رومال ہوگا. رومال کے کیا کرنا؟ میرا رونے کو دل چاہ رہا ہے. اچھا محترمہ کہہ رہی ہے ساڑھے کو لوگ کتنے بڑے فائدے اٹھا کے ان ساڑھا جانو نہیں بنتا. نہیں, یہ سوال تو دیکھیں نا, مطلب فائدے اٹھائے, بہرحال ان کے اپرائٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور بڑی انہوں نے دیانتداری سے لگتا ہے یہ کام کیا, مگر اب یہ جو کروڑوں کی گاڑیاں ہیں, گھر ہیں, یہ باب وائز لگ رہی ہیں, یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کمال بھائی رات کی تاریخی میں فون کر کے بچوں کو بولے کہ سامان پے کر لو. یہ تو بتایا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا. نارو سادے برے لگتے ہو. ہمیں کراچی چھوڑنی پڑے گی. ابھی بھی جب کراچی میں ہیں تو کرائے کے گھر لے کے گھسے ہیں, اپنا کچھ نہیں ان کے پاس. جب وہ کراچی چھوڑ کے گئے تو ان کے دونوں ہاتھ خالی تھے, جب کراچی واپس آئے تو دونوں ہاتھ خالی ہیں. شاہ جی انہوں دی پارٹی سے دو ہی بندے نے, مصطفیٰ کمال تے سردار کمال, تے کھاپے انہوں نے عمران خان والی پائی. نہیں دیکھیں ابھی دو بندے, ایک تو انیس قائم خانی صاحب جو ہیں وہ بیک بون تصور کیے جاتے تھے, جو انتظامی حوالوں سے بہت ہی اعلیٰ منتظم وہ تصور ہوتے ہیں. یہ سر بھیا بھائی آپ آنکھیں بدل رہے, یہ انیس قائم خانی کے دستے راز ہے. بھائی ہیں ہمارے, کوئی بات نہیں. پھر یہ کہ ڈاکٹر صغیر صاحب بھی آ گئے ہیں, اور بھی سنا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں. ابھی بہت آئیں گے. کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیمیج ہوگی ان کی پارٹی؟ ہاں کیسر بھائی بھی انیس بھائی کے دستے راز ہے. اب کیسر پیا مکرے بڑے بڑے لوگ آ کے چینل پہ مکر جاتے, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی امید ہے, کتنا ڈیمیج کرے گی آپ کی پارٹی متحدہ کو؟ بہرحال ان کا ہولڈ ہے. ابے بھائی آپ دیکھتے رہو, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ دیکھ رہے انکر بھائی, ان حرکتوں کی وجہ سے بھائی نے نکالا تھا, اور آج بھائی کے خلاف بول رہے. اتنی سی بات پہ پارٹی چھوڑ دی. اچھا بھائی نے کہا یہ فرینچ کٹ تجھے سوٹ نہیں کر رہی, سائیڈ پوز سے تامل فلموں کا ہیرو لگ رہا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو کہا. جی ہاں, ویسے آپس کی باتیں لگتے نہیں ہیں. میں محترمہ کی بات درست کروانا چاہتا ہوں کہ ایک تو نکالا نہیں تھا, وہ خود بچ کے نکلے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دے دیتے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب جی ہاں, یہ موصوف مثلاً یہ کہ حلیم کے ساتھ لیمو کم رکھ دیے تو بگڑ گئے موصوف. میں پارٹی چھوڑ لوں گا, میرے لیمو کم ہے, میں پارٹی نہیں جوائن کر رہا, میں نہیں آ رہا لیمو. ایک دن ادرک کم رکھ دی, بھائی کسی دن بغیر ادرک کے حلیم کھا لیں, لیکن نہیں, میں پارٹی چھوڑ دوں گا, ادرک نہیں ہے, میں کچھ. ہاں جی شاہ جی, مصطفیٰ کمال صاحب نازک مزاج تے ہے سن. ایک دن 9-0 تے بیٹھے, ٹیلی فون دی ٹون نہیں آئی, کہتے میں پارٹی چھوڑ دوں. لاتے تیز موٹر سائیکل لنگے, اتنی تیز موٹر سائیکل, میں پارٹی چھوڑ دوں گا. یہ تو کچھ بھی نہیں, ایک دن بھائی نے اپنے ہاتھوں سے حلیم بنا کے کھلائی. بڑی اچھی حلیم بنا. مصطفیٰ کمال کھا لو, ساتھ میں کولڈ ڈرنک لائے, کولڈ ڈرنک پی, اور موصوف کو ڈکار نہیں آیا. کہہ رہے تمہاری کولڈ ڈرنک سے ڈکار نہیں آیا, میں پارٹی چھوڑوں. حالانکہ اس کے بعد سارے ورکرز ان کے پیچھے کرتے رہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, دو بغیر
को इनसे इतराज है अच्छा, क्या? कि ये सब कुछ खा पी जाते हैं और डकार नहीं मारते। अच्छा मोहतरमा ये बताइए कि जो मुस्तफा कमाल साहब ने वो ठोक दो वाली बात की थी, या। अल्ताफ साहब की जो कोट की थी, और ये कि बाद में वजाहतें देते फिरते थे लीडर्स जो हैं, उसको कैसे देखती हैं आप? ऐसा देखती हूँ। कैसा शायर है उर्दू का, तुझे ठोक दो का मतलब नहीं पता। आप ठोक के दिखाएं जरा। मतलब इतनी ज्यादा किताबें लिखी, कभी शायरी में ठोक दो नहीं लिखा तूने? अच्छा नहीं, आप बताएं, चले आप बताएं। भाई असल बात ये है कि मौसूफ मुस्तफा कमाल साहब दौराने ऑपरेटर, जिस जमाने में ऑपरेटर थे ना, अच्छा। हेलो हेलो वो वाले ऑपरेटर, अच्छा। कुर्सी पर बैठे हुए थे, हल्की सी कील चुभ गई तो उन्होंने कहा भाई मुझे कील चुभ रही है। भाई ने कहा ठोक दो। अभी पिछले दिनों एक वर्कर का फोन आया, उन्होंने कहा कि भाई ये चारपाई जरा ढीली सी लग रही है, उन्होंने कहा ठोक दो। सिंपल। भाई अगर आपने मुझसे कुछ नहीं पूछना है तो फिर मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ मुशर्रफ साहब के पास। नहीं जरा महफिल मौसीकी भी हो जाएगा। बैठे तो सही आप। नहीं आपसे बात करनी है। कमाल करे, हमारा मौका पूछ ही नहीं रहे आप। नहीं पूछने के लिए तो बुलाया आपने। अच्छा नहीं, ये वैसे मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लोग नीचे से तरक्की करते हैं, और मैं समझता हूँ फख्र की बात है अगर ये ऑपरेटर थे और फिर दुनिया के बेहतरीन मेयर का इनको खिताब मिला, और मतलब अब खुद आपकी पार्टी ने तस्लीम किया, तो ये तो फख्र है इनका। ये भी तो सरगोदा में किनुओं की रेडी लगाते थे। काम में कोई यार नहीं है। मैं लगाता नहीं था, लेकिन कोई हर्ज नहीं है लगाने में। यही तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक ऑपरेटर हमें ऑपरेट करेगा। अबे ऑपरेट की बात न कर, बहुत महंगी पड़ेगी। हंस के टाल देते हो बड़ी मुश्किल बात। जो मर्जी रख लो, सीधा रख लो, मीठा रख लो, गोगा रख लो, अगर कमाल रखा